آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے اس کتاب کا چوتھا باب شروع ہونے والا ہے، جس میں گفتگو کی شروعات نکاح کی فضیلت سے ہوگی۔ نکاح کی فضیلت اور اس کے آداب، مجرد رہنے یعنی کنوارہ رہنے اور تارک الدنیا ہونے کی ممانعت۔ بے سندهای معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عورتوں کو زیادہ عزیز رکھنا پیغمبروں کے اخلاق میں داخل تھا۔ فرمایا کہ میرے خیال میں کسی مرد مومن کے ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ بیویوں سے محبت رکھے۔ فرمایا کہ جسے بیویوں سے محبت ہوتی ہے اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 چیزیں پیغمبروں کی سنت میں داخل ہیں۔ اول، خوشبو سونگھنا، دوسرے، جو بال بدن پر ضرورت سے زیادہ ہیں ان کو دور کرنا، تیسرے، بیویوں سے زیادہ مانوس ہونا اور ان سے زیادہ مقاربت کرنا۔ بہت سی سندوں سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ میں نے تمہاری دنیا میں سے عورتوں اور خوشبو کو پسند کیا ہے اور نماز میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ سکین نخی نے بیویوں، خوشبو اور لذیذ کھانوں کو ترک کر کے عبادات اختیار کر لی تھی، اور اس باب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک عریضہ بھی لکھا تھا۔ ان حضرت نے جواب میں لکھا کہ عورتوں کی نسبت جو تم دریافت کرتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں؟ اور لذیذ کھانوں کو جو دریافت کرتے ہو، خیال کر لو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت اور شہد تک تناول فرمایا کرتے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک عورت سے شادی کی اس نے نصف دین کی حفاظت کی اور باقی نصف میں تقوی کی ضرورت رہی۔ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بدتر مجرد لوگ ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ مومن کو کون سی چیز اس بات سے مانے ہے کہ وہ نکاح کرے، شاید اسے خداوند تعالی ایسا فرزند عطا کرے جو زمین کو لا الہ الا اللہ سے زینت دے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو دوست رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے، اور جو میری سنت کا پیرو ہے یہ سمجھ لے کہ خواستگاری زن میری سنت میں داخل ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات کسی طرح گوارا نہیں کہ دنیا وما فیہا پوری حاصل ہو جائے اور ایک رات بے عورت کے سوؤں۔ یہ بھی فرمایا کہ عورت والے کی 2 رکعت نماز مرد مجرد کی ساری راتوں کی نماز اور تمام دنوں کے روزوں سے بہتر ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص افلاس اور پریشانی کے ڈر سے نکاح نہ کرتا ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خدا سے بدگمان ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ حدیث معتبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ عثمان بن مطعون کی زوجہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور یہ عرض کی، یا رسول اللہ، عثمان دن بھر روزے رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور میرے پاس نہیں آتے۔ حضرت غضبناک ہو کر عثمان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے عثمان، خدا نے مجھے رہبانیت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ دین سہل و آسان کے لیے مبعوث کیا ہے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کے حقوق زوجیت کو بھی ادا کرتا ہوں۔ جو شخص میرے دین کا خواستگار ہو اسے چاہیے کہ میری سنت پر بھی عمل کرے، اور جہاں میری اور سنتیں ہیں یہ بھی ہے کہ عورتوں سے نکاح و مباشرت کیا جائے۔ دوسری حدیث میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ 3 عورتیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ ایک نے عرض کیا کہ میرا خاوند گوشت نہیں کھاتا، دوسرے نے عرض کیا کہ میرا خاوند خوشبو نہیں سونگھتا، تیسرے نے عرض کی میرا شوہر حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا۔ حضرت بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور آثار قہر و غضب چہرے مبارک سے نمایاں تھے اور ردائے مبارک زمین پر گھستی چلی آتی تھی۔ اسی حالت میں منبر پر تشریف لے گئے اور حمد و ثناء پروردگار عالم ادا کرنے کے بعد یہ ارشاد کیا کہ کیا وجہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے ایک گروہ نے گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، عورتوں سے مقاربت کرنا ترک کر دیا ہے۔ میں خود گوشت بھی کھاتا ہوں، خوشبو بھی سونگھتا ہوں اور اپنے ازواج کے حقوق شرعیہ کو بھی ادا کرتا ہوں۔
जो शख्स मेरी सुन्नत के खिलाफ है वो मेरी उम्मत से खारिज है। दूसरी हदीस में मनकूल है कि एक औरत ने हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरा शौहर हुकूक ज़ौजियत को अदा नहीं करता है। हजरत ने फरमाया कि ऐ खातून, सफाई का ख्याल रखा करो और खुद को मुअत्तर भी। उसने अर्ज की, मैंने हर खुशबू से अपने आप को मुअत्तर करके देख लिया, वो बहर सूरत दूर ही रहा। हजरत ने फरमाया कि अगर वो तेरी जानिब मुतवज्जह होगा तो फरिश्ते उसे अहाता कर लेंगे और उसे इतना सवाब मिलेगा गोया तलवार खींचकर खुदा की राह में जिहाद किया है। और जिस वक्त कुर्ब अख्तियार करेगा उसके गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे जैसे मौसम खज़ा में पत्ते झड़ जाते हैं। और जिस वक्त गुस्ल करेगा तो कोई गुनाह उसके ज़िम्मे बाकी न रहेगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अयालदार की 2 रकत नमाज कुंवारे की 70 रकतों से बेहतर है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।